یہ ہے روآنوک کالونی جس میں آج سے کئی سال پہلے 1585 میں لوگ آباد تھے، لیکن اسی سینچری کے ٹھیک 5 سال بعد 1590 میں جب لوگوں نے اس کالونی کا دورہ کیا تو یہاں پر آبادی نہیں تھی۔ پر سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ یہ کالونی کیوں غائب ہوئی اور آخر کیا وجہ تھی جو یہ کالونی غائب ہو گئی، اور یہاں کے رہنے والے کہاں گئے اور اسے لوگ ایک کھوئی ہوئی کالونی کے نام سے کیوں جانتے ہیں۔ ناظرین گرامی، روآنوک کالونی کو بنانے والے کا نام گورنر رالف لین تھا، جس نے 1585 میں نارتھ کیرولینا میں موجود روآنوک نامی آئلینڈ پر روآنوک کالونی کی بنیاد رکھی۔ یہاں کے جو رہنے والے لوگ تھے وہ ایک بات سے بہت زیادہ پریشان تھے، اور وہ پریشان کن بات یہ تھی کہ ان کے تعلقات انڈین ٹرائبس کے ساتھ بہت زیادہ خراب تھے۔ لہٰذا یہ حالات دیکھ کر رالف لین، جنہوں نے اس کالونی کی بنیاد رکھی، انہوں نے اس کالونی کو چھوڑ دیا اور وہ انگلینڈ واپس آ گئے۔ اور اس وقت اس کالونی کے جو لیڈر تھے ان کا نام جان وائٹ تھا۔ جان وائٹ 1587 میں اسی آئلینڈ پر آیا اور وہاں آ کر اس نے ایک بستی قائم کی۔ جب وہ بستی قائم ہوئی تو وہ بھی کچھ عرصے کے بعد غائب ہو گئی اور اس کو بھی کھوئی ہوئی بستی کہا جانے لگا۔ روآنوک کالونی میں جو ٹوٹل آبادی تھی وہ 112 سے 121 تھی، لیکن ان کی قسمت وہاں چمک نہ سکی، وہ بھی بستی کے ساتھ ہی غائب ہو گئے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ انہوں نے قریبی ہندوستانی برادریوں کے ساتھ تعلقات بڑھا لیے تھے۔ کئی تحقیقات سے روآنوک کالونی کے لوگوں کے غائب ہونے کی وجہ سامنے آئی ہے کہ ان کا قتل عام کیا گیا تھا، لیکن ان کو کوئی فائنل پروف نہیں ملا۔ اور اسی طرح جس طرح روآنوک کالونی تھی اس طرح اور بھی کالونی وہاں پر قائم کی گئی تھی، لیکن وہ بھی کامیاب نہ ہو سکی، وہ بھی غائب ہو گئی۔ غائب سے مراد وہاں پر آبادی زیادہ دیر نہ ٹھہر سکی، اور اس کالونی کی جو شخص انویسٹیگیشن کر رہا تھا اس کا نام والٹر ریلی تھا، اور اس انویسٹیگیشن کو 1602 تک اس نے جاری رکھا۔ ناظرین، روآنوک کالونی کے غائب ہونے کے باوجود ریلی جو کہ وہاں کی انویسٹیگیشن کر رہا تھا، بیسیکلی کیا تھا کہ روآنوک کالونی پر انگریزوں کا قبضہ تھا، انہوں نے وہاں پر قبضہ کیا تھا اور انہوں نے وہاں پر بہت فساد مچا رکھا تھا۔ وہ ہی تھے جو کہ روآنوک کالونی میں رہنے والے لوگوں کا قتل کرتے تھے، اور جو وہاں پر انویسٹیگیٹر تھا ریلی، اسے میسج آتا ہے کہ، اور اس میسج میں کہا جاتا ہے کہ روآنوک کالونی کے رہنے والے لوگوں اور سیکوٹن، یہاں پر سیکوٹن انگریزوں کو کہا جا رہا ہے، ان کی دشمنی کی وجہ سے یہاں پر انگریزوں کا رہنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ بلکہ یہ ہی نہیں، انگریزوں کا پورے روآنوک آئلینڈ پر ہی رہنا بہت مشکل ہو رہا تھا، اور وہاں پر جو دوسری کالونی تھی چیسپک بے، جسے ہاکلیٹ نے بنوایا تھا، اس نے اس کالونی کو نئے طور پر تجویز کیا تھا، کیونکہ ہاکلیٹ کا خیال تھا کہ اٹلانٹک اوشن کا جو ساحل تھا وہ چیسپک بے سے بہت پرے تھا۔ اور ناظرین، اس طرح چلتے ہی چلتے 7 جنوری 1587 کو ریلی انویسٹیگیٹر نے ایک کارپوریٹ چارٹر کی منظوری دی، جس میں روآنوک کالونی کا قیام عمل میں آیا، جس میں وائٹ گورنر اور اس کے ساتھ اس کے 12 اسسٹنٹ تھے، اور تقریباً 115 لوگ تھے جو رضامند ہوئے وہاں رہنے کے لیے، اور ان میں زیادہ تر لندن کے رہنے والے درمیانہ طبقے کے لوگ تھے، اور وہ یہاں یہ سوچ کر آئے تھے کہ ہم اس آئلینڈ پر آ کر زمیندار ہو جائیں گے۔ اور ان 115 لوگوں میں وہ لوگ بھی تھے جو پہلے کالونی چھوڑ گئے تھے، اور ان 115 لوگوں میں سیاسی پارٹی، خواتین اور بچے سبھی شامل تھے، لیکن ایک چیز کی کمی تھی اور وہ تھی فوجی طاقت۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ کمپین چلائی، اور اس کمپین میں 3 بحری جہاز لائن فلیگ بیئرر تھے، اور جس کی کپتانی اس وقت وائٹ کر رہا تھا۔ اس طرح یہ بیڑا 8 مئی کو روانہ ہوا اور 22 جولائی کو فلیگ شپ اور پینیسکرو ٹاؤن آئلینڈ پر لنگر انداز یعنی ڈاکس ہوئے، اور چلتے ہی چلتے وائٹ کی پارٹی نے روآنوک کالونی کے مقام پر واقع قلعے کو توڑ دیا، لیکن ابھی تک روآنوک کالونی کے گھر خالی پڑے تھے اور وہ خربوزے سے بھرے ہوئے تھے، اور دوسرا وہاں انسانوں کی ہڈیاں موجود تھی جن کا قتل عام ہوا تھا، اور ان قتل عام لوگوں میں وہی 115 لوگ مارے گئے تھے کہ جنہیں نیٹو امریکنز نے مارا تھا۔ اور اس طرح آخر میں نیٹو امریکنز نے کالونی
کی توڑ پھوڑ کی اور وہاں جا کر قتل عام کیا اور فساد مچایا اور روانوک کالونی کا خاتمہ کر دیا، اور آج تک یہ کالونی دوبارہ آباد نہیں ہوئی اور نہ ہی یہاں کوئی رہتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ایروڈیشن ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔